براہ راست آپ کے لیے چلیں گے MQM کا وفد لاہور میں چودھری شجاعت اور اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہا ہے. ہمیشہ دست شفقت بھی رہا ہے MQM کے دوستوں کے اوپر. تو ہم نے مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے تھے. اور دوسری بات یہ کہ جو سندھ میں بلدیاتی قانون ایک بنایا گیا تھا جس پر تمام ہی اپوزیشن کی اور ہم لوگ جو وفاق میں اتحادی ہیں وہ سب بھی اس کے اوپر متفق تھے کہ یہ بلدیاتی جو بل پاس کرایا گیا ہے یہ نامناسب ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے. جس پر ہم نے آل پارٹیز کانفرنس رکھی اور درخواست کی تھی. تو کراچی میں مسلم لیگ قاف کی طرف سے طارق حسن صاحب اس میں آئے اور انہوں نے ہمارے اس موقف کی تائید کی اور ایک یکجہتی کا اظہار کیا. اور جو قرارداد ہم نے پیش کی انہوں نے اس کو منظور کیا. اس کے بعد جو سندھ چیف منسٹر ہاؤس کے اوپر ہم ایک مظاہرہ کرنے گئے تھے وہاں پر جو پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا اس کی بھی مذمت کی اور ہم سے وہاں پر بھی ان کا وفد آ کے ملا اور انہوں نے ایک ہمارے کارکن کی شہادت بھی ہوئی اس پر بھی انہوں نے ہم سے تعزیت کی. تو ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم چودھری صاحب کے پاس آئیں ان کا شکریہ ادا کریں اور ان کی مزاج پرسی بھی کریں. اور ظاہر ہے کہ جب بیٹھتے ہیں تو سیاسی معاملات پہ بھی گفتگو ہوتی ہے. تو ہم لوگ ساتھ ہیں. وفاق میں بھی جب PTI کے دوستوں سے کچھ شکوے ہوتے ہیں تو ہم لوگ آپس میں مشاورت کر کے ہی آگے چلتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ دوستوں کا بہت شکریہ. کامر صاحب یہ بتائیے کہ MQM کی روایت ہے آج تک کی تاریخ اگر دیکھ لی جائے کہ جب حکومت جانے والی ہوتی ہے تو آپ اس سے چھلانگیں لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اب پھر لگتا ہے کہ یہ حکومت جانے والی ہے اور آپ چھلانگیں لگانے کی تیاری کر رہے ہیں. اس سے ملتا جلتا ایک سوال ہے پرانے کونسلے سے مطمئن ہیں یا نئے کونسلے کی تلاش میں ہیں کیونکہ مہنگائی پہ ان کو بھی تفصیلات درختوں بھی ہیں کوئی نیا کونسلر نہیں ڈھونڈ رہے. دیکھیں پہلا سوال کہ ہم حکومت جاتی ہے آتی ہے تو دیکھیں بنیادی طور پر ہم سب جو سیاسی لوگ ہیں سیاسی ورکر ہیں وہ سیاست اسی لیے کرتے ہیں کہ جن علاقوں کے لیے جن علاقوں سے ہم ووٹ لے کے آتے ہیں جو ہمارے ووٹرز ہیں ہمدرد ہیں سپورٹرز ہیں اور پھر پورے پاکستان کے لیے ہم کو ہمارے پاس اختیارات ہوں تو ہم اپنے لوگوں کو سہولیات پرووائڈ کریں اپنے اپنے حلقوں میں کام کرا سکیں اسی لیے سیاست کرتے ہیں. تو ہر سیاسی جماعت کا یہ حق ہے کہ وہ حکومت کے اندر بیٹھے اور پھر اختیارات حاصل کر کے اپنے علاقوں کے اندر ڈیولپمنٹ کرائے ڈیلیور کرے لوگوں کو. اسی سلسلے میں ہماری بارہا شکایات بھی پیدا ہوتی ہیں. تو یہ کہنا کہ ہم ادھر چلے جاتے ہیں ہر پارٹی جو ہے وہ حکومت میں آتی ہے آنے کی کوشش کرتی ہے تو ہمارا بھی رائٹ ہے. اچھا یہ بتائیے گا آپ 5 سال کے لیے عمران خان کے ساتھ ہیں دونوں جماعتیں یا بیچ مقدار تحریک اعتماد کی صورت عمران خان کو چھوڑ جائیں گے؟ یار دیکھیں یہ تو ابھی کوئی ڈسکس ہی نہیں ہوا اور ابھی تو 2 سال رہتے ہیں نا 2 سال رہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے آپ دونوں اتحادی ہیں. ایک طرف وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی عوام میں جا رہے ہیں دوسری طرف آپ اپوزیشن جماعتوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی عوام میں جا رہے ہیں. تو آپ بحیثیت اتحادی کیا سوچ رہے ہیں مطلب کون کس سے اس وقت نالا ہے جو عوام کی طرف اب دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں جی عوام کی طرف تو ہر وقت دھیان رہتا ہے تو اسی لیے تو ہر جو کوئی غلط کام آتا ہے تو ہم ایجیٹیٹ کرتے ہیں اور مل کے ایک آواز بلند کرتے ہیں. کئی چیزوں کو ہم نے خراب چیزوں کو ٹھیک بھی کروایا ہے. پرویز الہی صاحب یہ بتائیے گا کہ کل پرویز الہی صاحب یہ بتائیے گا کہ کل جو ہے زرداری صاحب آپ کے پاس آئے انہوں نے ملاقات کی. اس سے پہلے انہوں نے مسلم لیگ نون سے ملاقات کی. زرداری صاحب کیا کوئی پیغام لے کر آئے یا انہوں نے مسلم لیگ نون سے ہونے والی ملاقات سے آپ کو آگاہ کیا اور ایجنڈا کیا تھا آپ کی ملاقات کا؟ ایجنڈا تو زرداری صاحب نے جب مجھ سے بات کی تو انہوں نے کہا میں نے زرداری صاحب کل جب آئے تو انہوں نے کہا آنے سے پہلے کہ میں نے شجاعت صاحب کی خبر گیری کے لیے ہاسپٹل آ رہا تھا تو آپ نے منع کر دیا تھا کیونکہ اس وقت ڈاکٹرز نے الاؤ نہیں کیا تھا. تو انہوں نے کہا اب میں آ رہا ہوں گھر پہ ان کی خبر کے لیے اور پھر خبر کے لیے آئے اور مین تو مقصد یہی تھا. نالا بھی رہے ہیں
चौधरी शुजात हुसैन महंगाई के खिलाफ बातें करते हैं, आपके वज़ीर को उनके शहर में जलसा गाह में इमरान खान ने अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, क्या इसके बावजूद भी आप इत्तेहादी रहेंगे इमरान खान के? देखें ये सारी बातें वजीर को नहीं दाखिल इसको नहीं दाखिल सर आपको नहीं माफ कीजिएगा, नहीं मैं गया ही नहीं। रिकॉर्ड अपना दुरुस्त कर लिया करो यार, सवाल करने लगे बाकी जो मर्जी करया करो। इमरान खान गए नहीं वज़ीर आज़म, नहीं ना रिकॉर्ड गए नहीं करया करो ना। ये भी अदम इत्मीनाद है कि गए ही नहीं तुम यार। वो पता क्या नहीं इसलिए चीमा साहब ने अभी टेस्ट कराना था यार कोविड का। यार मेरा उस दिन मैं जवाब देना चाहता, नहीं मैं आपको जवाब मैं अर्ज कर देता हूँ। मैंने उस दिन कोरोना का टेस्ट करवाया था, उस दिन मैं नेगेटिव हुआ था। मैंने उनके मिलिट्री सेक्रेटरी को इतना की थी कि भाई ये मेरी पोजीशन है, मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त है, आप अपना। मैं गया नहीं, अंदर नहीं घुसने दिया। तो यार देखो चंगा भला सियाना जर्नलिस्ट है, तो यार तो सवाल की बात करना है। आपको वो बुलाते नहीं है। अच्छा बात जारी नहीं किया जाता। अच्छा गल सुनो ना, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਾਉਂਦੇ। ये फरमाइएगा, एक तरफ तरीके इंसाफ आपको अपना इत्तेहादी कहती है, दूसरी जानिब जो काफ लीग के पुराने कारकुन हैं उन्हें तरीके इंसाफ में शामिल करी जा रहे हैं बलदियाती इंतखाबात के हवाले से। इसके हवाले से बात की है? इसके हवाले से हम उनसे ज़्यादा कर रहे हैं उनके पुराने। जो सब ये बताइए कि आप समझते हैं कि मुल्की हालात इस वक्त इस तरह की सूरत हाल है कि कोई अदम एतमाद की तहरीक के लिए साजगार माहौल है? देखें मेरी बात सुने ना, वैसे तो ये सवाल बनता है जो कर रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें ये सवाल इनका इस तरह का है कि वो तो अपोजिशन जो कर रही है ना वो जवाब देंगे, लेकिन वो अभी कोई सामने खदोखाल आ जाए, सामने कोई चीज़ आ जाए। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है। चौधरी साहब ये आप हुकूमती कारकर्दगी से मुतमिन हैं इस वक्त, ये बता दें। वो आप हमारे बयानात से अंदाज़ा कर। अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा, आप शरीफ बरादरान की गारंटी मांगी सरदारी से आपने, और ये बता दीजिएगा शरीफ बरादरान पे आपका एतबार है? शरीफ बरादरान का एतबार है? बात ही नहीं हुई। साहब ने एक बयान दिया जिसमें बताया कि हुकूमत के साथ उस वक्त तक है जब तक रियासत पाकिस्तान है, तो रियासत पाकिस्तान क्या मुराद है? और ये तो लगता है कि बज़ाहिर ये खतरे की घड़ी सी बजाई है। नहीं वो कोई इस तरह की बातें होती रहती हैं। जब देखें ना, जब तक कोई अमली शक्ल सामने नहीं आती, अभी तो सारी बातें हैं। आपने कहा कौन दिखाने में सामान तैयार हो, सामान तो फिर सर आप लोग मुतमईन हैं हुकूमत की कारकर्दगी? अभी पकड़ना शुरू नहीं हुआ सामान। थोड़ा देर कच्चा ही खा लो। आमिर साहब ये बताइएगा कि क्या आप दोनों जमातों का इस बात पे इत्तफाक है कि हुकूमत को इकट्ठे ही छोड़ेंगे और रहेंगे तो इकट्ठे ही रहेंगे? देखिए हम सब सियासी जमातें हैं, हम सब के अपने अपने नज़रियात हैं, अपनी अपनी एक सोच है, और हम सब मेरा ख्याल है अपने अपने फ़ैसले करने में आज़ाद हैं। लेकिन हुकूमत के साथ हैं, चौधरी साहब भी हैं, हम भी हैं, जो भी फैसला करेंगे एक दूसरे के साथ मशावरत से और मिल के ही चलेंगे। अच्छा आमिर खान साहब ये बताइएगा कि जो छोटी जमातें हैं, छोटे इत्तेहादी हैं, उनका ये मौक़िफ़ रहता है कि जिस हद तक हम हिस्सेदार हैं हुकूमत के बतौर इत्तेहादी, उतना ही हम बर्डन शेयर करेंगे हुकूमत का। तो अगर हिस्सा बढ़ जाए तो बर्डन ज़्यादा शेयर करने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम अपना हिस्सा बढ़ाने के मूड में हम तो ये कहते हैं कि जो ये एक मिनिस्ट्री है ये भी हमसे ले लें, हमें कोई ख्वाहिश नहीं है इसमें। अच्छा ये बताइएगा, चूँकि कराची का मसला भी बहुत ज़्यादा है और चौधरी साहब से जरदारी साहब भी मिले हैं, ये बताइएगा इन फ्यूचर आपका जगाव पीपल्स पार्टी की जानिब तो नहीं हो रहा और चौधरी बरादरान कोई सहूलतकारी तो नहीं कर रही? देखिए सियासत में सबसे मिला जाता है, ना कोई सहूलतकारी होती है। सियासत में सब एक दूसरे से मिलते हैं। जरदारी साहब आए हैं, ज़ाहिर है मिजाज कुर्सी के लिए आए हैं, अच्छी बात है, सबको एक दूसरे के साथ मिलते रहना चाहिए और सियासत में सबके साथ ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहिए। इस हद तक नहीं जाएं कि जहाँ पर इख्तलाफात ऐसे हों कि हम एक दूसरे को देखना भी गवारा ना करें, तो ये रहना चाहिए। वापस लाने की बातें की जा रही हैं, तो जो और कायदीन बाहर बैरून मुल्क बस रहे हैं, क्या उनके भी वापस लाने की बात की जाएगी? देखिए देखें हम यहाँ पर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई कन्वीनियर है हमारे राब्ता कमेटी, उन सब के कहने पर हम यहाँ आए थे बल्दियाती कानून के हवाले से और चौधरी साहब की मिजाज पुरसी के लिए। यहाँ सियासत एकदम गर्म हुई है, तो इस तरह ये सवालात आ रहे हैं, तो ये बातें जब जैसा चौधरी साहब ने फरमाया कि अभी तो
پکنا شروع ہوا ہے, کچھ پکے گا, اس کے بعد فیصلہ کریں گے. اور جہاں سوال ہے کہ باہر سے آنے والوں کا, نہ میں ایم کیو ایم نے کسی کو یہاں سے باہر بھیجا ہے اور نہ روکنے کا ہمیں کوئی شوق ہے, یہ ریاست کا کام ہے, وہ خود طے کریں. صاحب ایک کراچی کے حوالے سے ہی سوال ہے, پاکستان میں ان کو بھی نواز شریف کی طرح واپس لانا ہے. دیکھیے ہمارا میٹر ہی نہیں ہے, جس نے کیس بنائے, جو ریاست کا کام ہے وہ دیکھیں. یار وہ بات سنے نا, بات سنے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ لوکل باڈیز کو نچلی سطح تک اختیارات منتقل کرنا. یہاں بھی ہم کر رہے ہیں, جو ہم نیا قانون بنا رہے ہیں نا, یہاں بھی ہم کر رہے ہیں نچلی سطح تک اختیارات. اس کی اسپرٹ ہی یہ ہے کہ آپ اختیارات نچلی سطح پہ دیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. سب کیا ہے, یہ بات درست ہے کہ اپوزیشن سب مل بھی جائے تو عدم اعتماد نہیں لا سکتی جب تک ایم کیو ایم, مسلم لیگ قائد اعظم اور جی ڈی اے ان کے ساتھ نہ کھڑی ہو. کیا یہ درست ہے؟ وہ جب یہ ابھی جب پک کے کوئی چیز آئے گی تو پھر بتائیں گے آپ. پولیٹکس میں بڑا سود پایا جاتا ہے, تو یہ وفد بھی آپ کے پاس ہے, ایم کیو ایم کا زرداری صاحب بھی آپ کے پاس ہے, کچھ جماعتوں نے بھی آپ سے رابطہ کیا, کہیں آپ کو اشارے تو نہیں مل رہے دوبارہ گورنمنٹ میں آنے کے لیے؟ یار تسی اشارے دے مگر جانتے ہو. ابلے چاولاں دے نال آلو مٹر کری جماعت پائی. صاحب آخری سوال, آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ حکومت کے اور اتحادیوں کے حالات اچھے نہیں ہیں. آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ حکومت کے لیے اور اتحادیوں کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں. موجودہ حالات میں حکومت کو کندھا فراہم کریں گے یا کندھا واپس لے رہے ہیں؟ دیکھ لیں, میری بات سنیں, ہماری یہ کوشش رہی ہے اور ہم اب بھی کر رہے ہیں کہ ان کو جو موجودہ تکلیفیں عوام کی اور ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے ٹھوس تجاویز پھر دیتے ہیں, پھر کوشش کرتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن ہو. ٹھیک, بہت شکریہ. تھینک یو. ایم کیو ایم کے وفد کی چودھری برادران سے ملاقات ہوئی ہے. ملاقات کے بعد عامر خان اور چودھری پرویز الہی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. عامر خان نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین کی عیادت کے لیے آئے تھے. چودھری شجاعت حسین کا ایم کیو ایم کے دوستوں پر دست شفقت رہا ہے. وفاق میں بھی ہم ساتھ ہیں, مشاورت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اس میڈیا ٹاک کے دوران دونوں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے ماسک نہیں لگائے ہوئے تھے.